عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فرجة على كل مسلم. رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی وذکرہ فی صحیح الجامع. الادارۃ الاسلامیہ کوتوگڑم کے اس بنات کے مدرسے میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے مبین بھائی جو اس وقت دلی کے کانفرنس میں ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور پھر مدرسے کے سارے ہی ذمہ دار اساتذہ، معلمات کا، طالبات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مدرسے میں آنے کی دعوت دی اور آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنے کا موقع جو ہے عنایت فرمایا. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں سے ہم کو علم کے پڑھنے پڑھانے کے لیے چنا ہے، تو اس جذبے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. معزز طالبات، 2007 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فارغ ہوا. اس کے بعد بنگلور کی چار مینار جو مسجد ہے، مرکزی مسجد، اس میں 1 سال امامت کیا. اس کے بعد جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کی ایک شاخ ہے بنگلور میں، جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور. یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے. الحمدللہ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پر، فخر کے طور پر نہیں، یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ 10 سال تک اس میں تدریس کی. لڑکوں سے بڑھ کر الحمدللہ لڑکیوں کو میں نے پڑھایا. میرے شاگردوں سے بڑھ کر شاگردات جو ہے نا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور چھوٹی جماعت سے لے کر الحمدللہ فضیلت تک کی ساری طالبات کو ہم نے پڑھایا. تو اس دوران مجھے کچھ تجربات حاصل ہوئے. تو طالبات کا مدرسہ کیسے ہونا چاہیے، ان کا نصاب کیسے ہونا چاہیے، پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور یہ مدرسے میں پڑھنے والی طالبات کے بارے میں معاشرے میں کیا سوچا جاتا ہے، اس میں غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی سورہ مجادلہ کی، 28ویں پارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور علم والوں کو اونچا اٹھاتا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کو صرف اس کے علم کی وجہ سے نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کی عمل کی وجہ سے اٹھاتا ہے. آپ لوگ یاد رکھ لو، پڑھ لیے، معلومات کا سمندر آ جائے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جو آپ علم پڑھتے ہیں جب تک اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت نہیں دے گا. آپ پوری تاریخ پڑھو، حضرات صحابہ اکرام، صحابیات، اسلاف کی مائیں، اللہ اکبر، جب یہ تھے، پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چرچے کو الحمدللہ قیامت تک کے لیے اونچا اٹھا دیا. کتنے سال ہوئے صحابہ صحابیات دنیا سے جا کر کے، 1300 سال، 14 سال ہو گئے، آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں. تو آپ لوگ طلباء کو، طالبات کو ہماری ایک خاص نصیحت ہے، جو پڑھتے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا: عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اس اعتبار سے علم کے ساتھ عمل یہ بہت ضروری ہے. اور ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ علم حاصل کرنے کے مراتب ہوتے ہیں، 6 مراتب ہیں. اس میں ایک مرتبہ ہے العمل بہ، جس چیز کو آپ حاصل کریں اس پہ عمل کرنا چاہیے. کیسے عمل کا جذبہ ہونا؟ ہمارے اندر عمل کا وہ جذبہ ہونا چاہیے جو حضرات صحابہ اکرام میں تھا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا: تم عیادت کیے، جنازے کے پیچھے گئے؟ جو چیز پوچھتے انہوں بولتے اوکے، کیا سارے باتیں. شاید کوئی نہیں کہ جس کے بارے میں سوال کیا ہو اور نہ کہا ہو. اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا: جس آدمی کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں وہ بندے کو جنت میں لے جائیں گی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا: میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جائیں گے. تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا: اے ابو بکر، لگتا ہے تم بھی ماشاءاللہ اسی 8 دروازوں سے بلائے جاؤ گے. لہٰذا علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے. جب تک آپ عمل نہیں کرتے، یاد رکھیے ایک اہم بات سنیے، ایک ہے معلومات کا سمندر، ایک ہے علم نافع. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟
ایک ہے معلومات کا سمندر، نالج، جنرل نالج، جی کے پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، تو یہ جنرل نالج ہر ایک کو آتی ہے، کافر کو بھی آتی ہے، مومن کو بھی آتی ہے، مومن عاصی کو بھی آتی ہے، مطیع کو بھی آتی ہے، مگر علم نافع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ اسی لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن نماز فجر کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ میں آپ سے کہتا ہوں اس دعا کو اپنے دامن سے باندھ کر رکھو، مرتے دم تک آپ کی کوئی صبح اس دعا سے خالی نہ ہو۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس حدیث تشریح میں کیا کہتے ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے کا علم تھا نہیں تھا، بہت تھا، مگر اس کے باوجود بھی آپ کا تواضع دیکھو، ہر دن صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اگر مومن کی زندگی کا آغاز، اس کی صبح کا آغاز اگر علم نافع سے ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اس کی پوری زندگی ماشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی بنے۔ اس لیے کہا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع بخش علم کا، وعملا متقبلا، ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو چاہے تیرے پاس قبول ہو جائے، اور رزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے رزق پاکیزہ حلال رزق تجھ سے ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں۔ اور اللہ کی نبی جو علم نفع نہ دیتا اس سے پناہ مانگتے تھے، جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تعوذوا باللہ من علم لا ينفع، نفع نہ دینے والے علم سے آپ پناہ مانگو، اور یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ عمل کم ہوتا جا رہا ہے، بخاری کی خود حدیث ہے، ایسا ہوگا علم زیادہ ہوگا اور عمل کم ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس علماء کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس طالبات کی، اساتذہ کی کمی نہیں ہے، بہت ہیں، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے والا معاملہ ہے، مگر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں ایسے بہت کم ہیں۔ لہٰذا آپ جو ہے سب سے پہلے علم حاصل کرو، ساتھ میں عمل بھی کرو، تب یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اونچا اٹھائے گا۔ ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ حدیث ایسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پورے مدرسے کو آ جائیں، کوئی اسکول کو نہ جائے، کالج کو نہ جائے؟ اس کی وضاحت علامہ ابن حنبلی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں، کہا علم حاصل کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک بیسک نالج زندگی کی جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، جیسے وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل، عورت کو کب نماز پڑھنا، کب نہیں پڑھنا، کب وہ روزہ چھوڑنا، کیسے رہنا، یہ تمام چیزیں یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں آج مسلمانوں میں جہالت بہت ہے، کبھی کبھی شہروں سے نکل کر قریوں کو جاتے ہیں تو ماحول ایسے ہوتا ہے جس حالت میں عورت کو نماز نہیں ہوتی وہ عورتیں بھی مسجد کو آ جاتی ہیں، جس حالت میں ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے روزہ رکھ لیتی ہیں، کبھی کبھی آ کے مسجد میں بیٹھ جاتی ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا روزہ کب رکھنا، روزہ نہیں رکھنا۔ یہ سب ہماری عورتوں میں جہالت بہت ہے، اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں ایک مرد کو تعلیم دینا، ایک فرد کو تعلیم دینا ہے، مگر ایک عورت کو تعلیم دینا یا قوم کو تعلیم دینا ہے۔ اسی لیے اس مدرسے کے قیام کی وجہ سے میں خوش ہوں۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، ہندوستان میں یہ بہت بڑا ہمارے جمعیت اہل حدیث جماعت کا ایک بہت بڑا احسان ہے، ہمارے اس ہندوستان میں عورتوں کی تعلیم کا جو بیڑا اٹھایا اس کے مؤسس بانی فاؤنڈر اگر تھے مختار احمد ندوی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ جتنے لڑکیوں کے مدرسے بنیں گے میں سمجھتا ہوں ساری بچیاں ان کے حق میں انشاءاللہ قیامت صدقہ جاریہ بنیں گے۔ وہ جب انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کا مدرسے کا جو ہے سوال اٹھایا، فاؤنڈر بنے، وہ اگرچہ کئی اعتراضات ہوئے مگر اس کے باوجود بھی الحمدللہ انہوں نے کئی مدارس قائم کیے، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور، کلیہ فاطمۃ الزہرا مئو، یہ تو ماشاءاللہ ان کے پورے لڑکیوں کے مدرسے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ تحریک انہوں نے شروع کی، بعد میں الحمدللہ یہ سارے جو ہے لڑکیوں کے مدرسے ہر ہندوستان میں بنتے گئے۔ لیکن مسئلہ ایک ہے لڑکیوں کے مدرسوں کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ لڑکیاں جب پڑھتی ہیں چلے جاتی ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن لڑکیوں کا جب ہاسٹل رکھا جاتا ہے نا، اس میں سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
جہاں تک میں سمجھتا ہوں تربیت کے نام پر ان کو مطلب گھر سے دور روک لیا جاتا ہے، لیکن اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے میری اپنی رائے کے مطابق لڑکیوں کا مدرسہ ہو، وہ پڑھ لیں چلے جائیں، بہتر ہے حال ہو، لیکن رات میں ان کو مدرسے میں قیام کرنے کی جو بات ہے اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ کتنی بھی آپ تربیت کریں، لڑکوں کے مدرسوں کے مسائل جتنے ہوتے ہیں لڑکیوں کے مدرسوں کے مسائل اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ دیکھیں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ علم کی غلط تقسیم ہوتی ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں دنیاوی علم، بعض لوگ بولتے ہیں عصری علم، بعض لوگ بولتے ہیں دینی علم۔ یہ علم کی غلط تقسیم ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفع بخش علم، دوسرا ہوتا ہے نقصان دینے والا علم۔ جیسے آپ دینی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ ایسا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی لڑکی جا کے ڈاکٹر بن رہی ہے، نرس بن رہی ہے، وہ بھی پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، جبکہ اس کی نیت خدمت خلق کی ہو۔ تو مدرسے میں پڑھنے والے باہر کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو گرا کو نہیں دیکھنا۔ اور ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے، طالبات کو ہم دیکھتے ہیں ذرہ پڑھ لے تو اپنے آپ کو بڑے سمجھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے تکبر جو آتا نا کئی وجہ سے آتا، خوبصورتی سے آتا، خاندان سے آتا، الگ آتا۔ اکرمہ رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام وہ کہتے ہیں یہ مطلب تکبر کی بدترین شکل یہ ہے کہ آدمی نعوذ باللہ علم کے وجہ سے تکبر کرنے لگے۔ ایک کیسا دیکھو، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے علم کے معاملے میں۔ اگر یہ واقعہ جاننا چاہتے ہیں تو سورہ کہف جمعہ پڑھتے ہیں، آپ لوگ نہیں پڑھتے؟ سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ جہاں 15واں پارہ ختم ہوتا 16ویں پارے میں ایک قصہ آتا ہے حضرت موسیٰ اور خضر کا، بخاری میں ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اپنے قوم میں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا، کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں۔ اولو العزم پیغمبر کی یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی، میں نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کو حضرت خضر کے پاس بھیجا، جاؤ میرا ایک بندہ ہے اس کے پاس علم حاصل کرو۔ وہ گئے، سمندر کے کنارے پڑے تھے، ہریالی تھی، سلام کیا۔ اس کے بعد جو ہے کشتی میں سوار ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا خضر نے، یاد رکھو موسیٰ، اگر میرے ساتھ جو ہے اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہو تو صبر کرنا پڑے گا، کوئی بھی چیز دیکھو گے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرو گے۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ کام کرے، حضرت موسیٰ کو صبر نہیں آیا، فوراً بولے کہیں کرے، دوسرا کام ہے کہیں کرے، تیسرا کام ہے ایسا کہیں کرے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، میں نے تم کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، تم نے یہ 3 سوال کیے، لہٰذا میں 3 چیزیں بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ بخاری میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پر، اگر موسیٰ صبر کرتے تو خضر اور چیزیں بتاتے، لہٰذا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا تو بھی ایک ویڈیو رہتی وہ اپلوڈ ہوتی وائی فائی سے، بہت جلدی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی، اپلوڈ ہو جاتی، ویسا ہم سمجھتے آج علم حاصل کر تو فوراً بڑے ہو جانا۔ اور آج دیکھتے ہیں آج طلبہ کے اندر صبر بھی بہت کم ہے۔ یاد رکھیے بولتے علماء لا یستطاع العلم براحت الجسم، بغیر جسم کے راحت کے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے اسلاف نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مشقتیں برداشت کی، 1-2 واقعہ سنا تو رونا آ جائے گا ہمیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آنے والی وحی کو برداشت کرنے کے لیے کتنے تکلیفیں برداشت کرتے تھے، کیسے ہوتا تھا، اللہ اکبر، اللہ کی نبی پر سختی طاری ہو جاتی۔ وہ ایسا دل تھا نبی کا، پہاڑ کی عظمت کے سامنے قرآن بھی ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، مگر آسمان سے آنے والی وحی کے سامنے رسول اللہ کا دل ایسا ہے 23 سال تک ماشاءاللہ آسمان سے آنے والی وحی کو قبول کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی پر وحی آتی، کبھی شہد کی مکھی کی آواز جیسی آتی، کبھی گھنٹی بجنے کی آواز آتی۔ حالت وحی میں آپ کے اوپر ایسی سختی طاری ہوتی، بولتے ہیں سخت گرمی کے سردی کے دنوں میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن ایسے ہوا، ایک آیت اتری، کیا آیت اتری، جہاد میں جانے والے نہیں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، سنیے پوائنٹ یہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی پر یہ آیت اتری نا تو میرا ہاتھ رسول اللہ کے ران کے نیچے تھا۔ وہ رسول اللہ کیسے برداشت کرتے تھے نہیں معلوم، اس دل کو سونے کے تش میں رکھ کر زمزم کے پانی سے 2 مرتبہ دھویا گیا تھا۔ وہ دل ماشاءاللہ بڑا کوالٹی والا دل تھا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کے ران کے نیچے حالت وحی میں میرا ہاتھ پھنسانا، پورا ہاتھ ریزہ ریزہ ہو گیا۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ثابت سے کہا زید تمہارا لاؤ ہاتھ، اس کے اوپر لعاب لایا، پڑھ کے پھونکا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعاؤں سے لعاب سے میرا ہاتھ اچھا ہو گیا۔ ایک ایسا واقعہ ہے، دیکھو آسمان سے آنے والی وحی کو جو ہے لینے کے لیے اللہ کے نبی کتنی برداشت کرتے ہیں۔ اور ایک بھی کتنی روایتیں ہیں، ایک کتاب ہے صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل۔ آج کل تو میں سمجھتا ہوں فلٹر کا پانی ہے، اے سی ہے، کولر ہے، فین ہے۔ میرا خود اپنا اگر واقعہ بیان کروں، جامعہ دارالسلام میں ہم جب پڑھتے تھے نا، اس وقت کمروں میں فین بھی نہیں تھا، سخت گرمی، پسینہ آتا سوکھتا، اور ہماری اپنی 8 سالہ جو زندگی گزری ہے کھارا پانی پی کے ہم پڑھے ہیں۔ اتنی تکلیف میں ہم پڑھتے تھے، وہ پانی پی لیتے تو پیشاب میں ایسا جلتا تھا، آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ آج کل آپ کو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دیا، اچھا گھر دیا، اچھا مطلب برقع دیا، سب دیا، بہت نعمتیں ہیں۔ لہٰذا اسلاف کے پاس نعمتیں کم تھیں، احساس شکر زیادہ تھا۔ ہمارے پاس نعمتیں کم ہیں، ناشکری زیادہ ہے۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام علم حاصل کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں پڑے۔ کیسی تکلیفیں پڑے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو معلوم ہو گیا کہ وہ کسی آدمی کے پاس ایک حدیث ہے۔ آج دیکھو ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، استاد کتاب لے کے آتا اور آپ کو روم میں پڑھا کے جاتا۔ پہلے ویسا نہیں تھا، کیا کرتے تھے صحابہ کرام علم حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کے پاس جاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا تو اس موقع پر عبداللہ ابن عباس کیا کرے، یہ بوریا بستر لے جا کے اس آدمی کے گھر کے دروازے پر ڈال کے سو گئے۔ کون؟ ابن عباس۔ حالانکہ مدینے کی چلچلاتی دھوپ 50 سے زیادہ رہتی دھوپ وہ۔ جب اس آدمی نے دروازہ کھولا تو سامنے کون ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے، اہل بیت میں سے ہیں، آل رسول میں سے ہیں۔ تو کہا اے ابن عباس یا ابن عم رسول اللہ کے چاچا کے بیٹے، یہ مدینے کی چلچلاتی دھوپ میں تم کو بوریا بستر لے کر میرے گھر کے دروازے پر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ وقت صبح کا بھی نہیں، رات کا نہیں، وہ وقت دوپہر کی چلچلاتی دھوپ کا ہے، جب سورج آسمان کے بیچ میں رہتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما میں حصول علم کی تڑپ دیکھو، کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو وہ جس کے پاس حدیث تھے وہ صحابی بولنے لگے اگر تم بولتے تو وہ حدیث لا کے ماشاءاللہ میں تمہارے پاس دے دیتا۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 17 مہینوں کا سفر کرتے ہیں۔ ایسی تکلیفیں پڑے۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ایک نو مسلم کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ وہ کون ہے؟ اصل میں ان کا نام تھا بانکی رام، پنڈت تھے، اعظم گڑھ کے تھے، وہ سنے ہوں گے واقعہ، اعظم گڑھ کے تھے، وہاں مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو وہاں غیر مسلموں نے سب میں مل کر ان کا قتل کا منصوبہ بنا دیا۔ ان کو معلوم ہو گیا ان کا قتل کرنا، اس لیے کہ مسلمان ہو گئے نا، تو ان کو معلوم ہوا کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں غیر مسلموں کی تربیت کا انتظام بھی ہے، اور یہ ایسا انتظام میں سمجھتا ہوں کسی مدرسے میں نہیں پورے انڈیا میں، میرے اپنے علم کے مطابق۔ تو ان کو معلوم ہوا عمر آباد کہاں ہے، تمل ناڈو میں ہے، تو وہاں سے وہ نکل کر ماشاءاللہ آمبور پہنچے۔ یہ عمر آباد سے تقریباً 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ آمبور پہنچے، آمبور سے پیرنمبیٹ جانے والی بس میں سوار ہو گئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1970 کی بات ہے، یہ 70-75 کی بات ہوگی، اس وقت کی بات ہے یہ۔ تو وہ سوار ہو گئے۔ اب ان کو دیکھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی تکلیفوں کا ذکر کرنے والے میرے اپنے ایک استاد ہیں مولانا حافظ سید عمیر صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ 74 سال کے ہیں الحمدللہ، آج بھی تقریباً جو ہے مطلب خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بس اسٹینڈ میں کھڑا ہوا تھا تو دکتر ضیاء الرحمن بانکی رام، ان کا اس وقت تک بانکی رام ہے، جب مسلمان ہوئے تو ان کا نام ضیاء الرحمن رکھا گیا۔ تو جب وہ پیرنمبیٹ کو گزرنے لگے عمر آباد سے، تو عمر آباد جیسے ہی آیا تو بس ذرا ہلکی کھڑی بریک مارا، تو انہوں نے اندر سے ہی پوچھا یہ عمر آباد کیا، یہ عمر آباد کیا، بولتے ہی فوراً کود گئے نیچے۔ عمر آباد میں تھے، اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ یہ غیر مسلم کو کیا آتا؟ نماز پڑھنے نہیں آتا۔ جامعہ کے اساتذہ نے ماشاءاللہ ان کو اردو سکھایا، عربی سکھایا۔ رات میں 3 بجے اساتذہ ان کو بلوغ المرام پڑھاتے تھے، تصور نہیں کر سکتے آج۔ مولانا حماد صاحب بول کے ایک تھے، تو اللہ مغفرت فرمائے، 100 سال جی شیخ، تو ضیاء الرحمن صاحب ان کو ٹائم لیتے ہیں، دن میں نہیں، رات میں 3 بجے، کیا پڑھانے کے لیے؟ بلوغ المرام پڑھانے کے لیے۔
تو انہوں کیا کرتے جب اپنے علم حاصل کرنے کے تڑپ کیسی ہے دیکھو، ان کے بغل میں کتاب، ایک ہاتھ میں چراغ، ایک ہاتھ میں لکڑی، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بغل میں کتاب ہے بلوغ المرام، اور ایک ہاتھ میں چراغ اور ایک ہاتھ میں لکڑی۔ وہ لکڑی کیوں؟ کتوں کو بھگانے کے واسطے۔ ایسا کیا رات میں جا کے ماشاءاللہ 3 بجے وہ علم حاصل کرتے تھے۔ علم حاصل ہونے کے بعد الحمدللہ عمری بن گئے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مطلب کیسے کیسے فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کیسے اٹھاتا دیکھو۔ اعظم گڑھ کے رہنے والے عمر آباد کو آ کے ماشاءاللہ عمری بنے، بعد میں جا کہ ماشاءاللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں مدنی بھی بن گئے، وہاں سے نکل کر ماجسٹر کرے اور جامعہ ازہر مصر کو گئے، وہاں PhD کرے، وہاں سے نکل کر مدینہ پھر واپس آئے، کلیۃ الحدیث میں وائس چانسلر بنے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ اپنی زندگی کا بہت اچھا کام کیا۔ مولانا عمیر صاحب رحمہ اللہ کے واقعہ بتاتے ہیں، میں ایک دن ان کے ساتھ چل کر جا رہا تھا تو ضیاء الرحمن صاحب جو غیر نو مسلم تھے انہوں نے بولے، عمیر ایک وقت وہ آئے گا کہ ساری دنیا جو ہے ضیاء الرحمن کو جان لے گی۔ اپنی زندگی کے آخری 14 سالوں میں ماشاءاللہ شیخ نے وہ کام کیا ہے، 16,000 حدیثیں جمع کی۔ کتنے حدیثیں؟ 16,000 صحیح حسن حدیثیں جمع کر کے ماشاءاللہ اپنے زندگی کا بہترین کارنامہ انجام دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہوگا۔ بہرحال آپ لوگوں سے ہماری نصیحت ہے، آج کے نخرے والے دور میں، نخرے والی زندگی میں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کبھی کھانا خراب رہے گا، کبھی پانی خراب رہتا، کبھی زیادہ لکھنا رہتا۔ یاد رکھو جب تک صبر کے گھونٹ نہیں پیتے علم کی لذت کو ہرگز پا نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اور یہ بات یاد رکھو آپ، علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، مگر عبادت کب بنتی ہے؟ جب کہ علم حاصل کرنے کی نیت مکمل طور پر اچھی ہونا چاہیے۔ اب اس وقت میں آپ کو 2 سامنے چیزیں بتاتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو علم سکھاتے ہیں، تو ایک صحابی آ کر بولتے ہیں یا رسول اللہ، خالی مردوں کو آپ پڑھاتے نا، عورتوں کو نہیں پڑھاتے نا، آپ ایک وقت مقرر کرو۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کے لیے وقت دیتے تھے اور اپنی جو ہے صحابیات کے لیے بھی ماشاءاللہ وقت نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو ماشاءاللہ کتنا علم دیا دیکھو۔ آج کل ہوتا عالم شوہر، بیوی بھی عالم، کیا بھی دیتا نہیں، خالی نام نفع دیتا، مگر کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے شادی کی تو عمر کتنی ہے؟ 6 سال کی ہے، معلوم ہے نا آپ لوگوں کو۔ رخصتی ہوئی تو 9 سال کی ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ماشاءاللہ 18 یا 19 سال تھیں، 2250 حدیثیں ماشاءاللہ یاد کی۔ اور آپ تمام طالبات اور معلمات سے ہماری گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان آپ کے اوپر ہے، رسول اللہ کا احسان ہے، صحابہ کا احسان ہے، اور خصوصاً خواتین پر عائشہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر یہ عائشہ کا علم نہ ہوتا، اگر عائشہ علم اگر نہ بتاتیں تو ہم کیسے مطلب علم حاصل کر سکتے تھے؟ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں، باتیں مت کرو، زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھو یہ بات کیسی ہے، اس کو لکھو نوٹ کرو، اپنے اس میں دماغ میں رکھو۔ اگر ساری دنیا کے عورتوں کے، مسلمان عورتوں کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور عائشہ کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ساری دنیا کی مسلمان عورتوں کا علم بھی عائشہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی ماشاءاللہ حضرت عائشہ کئی سال تک زندہ رہیں اور امت کو ہمیشہ علم دیتی رہیں۔ معزز طالبات یاد رکھو، علم حاصل کر رہے ہیں نا، علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ علم حاصل کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ آپ سے سوال کرے تو کیا جواب دیں گے؟ علم حاصل کرنے کا مقصد، ٹارگٹ کیا ہے؟ تو امام احمد کا جواب ہمیشہ یاد رکھو، کہتے ہیں رفع الجہل عن نفسہ ثم عن الناس، یہ جواب ہے امام احمد کا۔ وہ کہتے ہیں علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اندر جو جہالت ہے وہ جہالت دور کرنا، دوسرا یہ ہے لوگوں کے اندر جو جہالت ہے وہ جہالت کو دور کرنا۔ اور یہ کہاں سے لیا؟ سورہ نحل میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم جاہل تھے۔ کون تو بھی عالم بن کے پیدا ہوا؟ کون بھی نہیں۔ پورے اسے ماں کی چھاتی کے چوسنے کے علاوہ کیا بھی آتا ہے؟ رونے کے علاوہ کیا بھی نہیں آتا، اپنا حق مانگنے کے علاوہ کیا بھی نہیں آتا، لہٰذا ہم جاہل تھے۔ اللہ نے ہم کو کیا دیا؟ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے 3 چیزیں دیں۔ کیا 3 چیزیں؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کان دیے۔ وَجَعَلَ السَّمْعَ، کان کیوں دیے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کان کو غلط استعمال کرتے ہیں، بلوٹوتھ رکھ لگ گانے سنتے ہیں،
یا نہیں تو اس میں ٹک ٹیک سنتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ کان کے ذریعے بات دل میں اترتی ہے تو صحیح بات سنو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، نگاہیں دیا، نگاہیں کیوں دیا؟ قرآن کو دیکھنے، حدیث کو دیکھنے، اندھے آدمی کو پار کرانے، کائنات میں غور کر کے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے دیا۔ اور کہا الابصار، دل دیا کیوں؟ دل اس لیے دیا، ابن تیمیہ کہتے ہیں اس دل کو اللہ نے دیا تاکہ اس میں اللہ کی محبت کو ڈالا جائے۔ دل کو پیدا کیا اس میں رسول اللہ کی محبت کو ڈالا جائے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہمارے دلوں میں نہ اللہ کی پاکیزہ محبت ہے، نہ رسول اللہ کی پاکیزہ محبت ہے۔ اسی وجہ سے غلط قسم کی محبتیں ہمارے دل میں جمع ہوتی ہیں۔ یہ بات بولتا ہوں تو جملہ دیکھو، یہ غلط محبتیں جمع ہونے کی وجہ سے ہماری مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا کر رجسٹر میرج کر کے فتنہ ارتداد میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اگر ان لڑکیوں کے لڑکوں کے دلوں میں اللہ کی پاکیزہ محبت ہوتی، رسول اللہ کی پاکیزہ محبت ہوتی، عشق کے نام پر جو فتنہ ہے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیتی۔ لہٰذا علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہالت سے دور کرنا اور لوگوں کے اندر سے جہالت کو دور کرنا، یہ ہمارے علم کا مقصد ہے۔ دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، علم کب سے کب تک حاصل کرنا؟ علم کہاں سے شروع ہوا تھا، کب تک حاصل کرنا؟ علم حاصل کہاں سے شروع ہوتا، اینڈ بھی ہوتا اس کا، علم حاصل کب سے ہوتا؟ امام احمد خود کہتے ہیں ماں کی گود سے قبر تک۔ میں بھی طالب علم ہوں۔ صالح فوزان، اللہ اکبر، اتنے بڑے عالم دین، علامہ بن باز تو ان کے بارے میں کہا یہ امام اہل سنہ والجماعہ ہیں۔ 80 سال ہونے کے باوجود ابھی بھی ان کا تواضع دیکھو، بڑے بڑے مجلسوں میں آتے، کبھی اپنا تعارف سننا نہیں چاہتے، بولتے انا طویل، میں تمہاری طرح طالب علم ہوں۔ یہ چھوٹے ربانی علماء کی پہچان۔ تو کہاں سے کہاں تک علم حاصل کرنا؟ ماں کی گود سے گور تک۔ اگر آسان سے یاد کرنا ہو تو ایسا، گود سے گور تک۔ امام احمد بولتے تھے میں کیا بولتے، میں لحد تک، خبر میں جانے تک طالب علم ہوں۔ اور میں بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں۔ جب بندہ اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہے، وہ طالب علم میں جو فضائل ہوتے ہیں ماشاءاللہ اسے حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا طالب علم کی سب سے پہلی جو ہے شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسروں کے ریاکاری کے لیے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے نام کے سامنے معلمہ لگے گا، حفظ اللہ لگے گا۔ آج کل تو دیکھتے ہیں القاب کی انبار ہے، 4 5 لائن۔ اب بولتے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان، تقریر سنے تو کیا بیچ نہیں ہے، توحید کی تعریف ہی معلوم نہیں ہے۔ ایسے دیکھتے ہیں بڑے بڑے القاب ہوتے ہیں، لہٰذا القاب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ لہٰذا اخلاص یہ بہت ضروری ہے، ریاکاری سے جہاں تک ہو سکے دور ہونا چاہیے۔ آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اب جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں نہیں جانتے؟ کیوں جانتے ہیں آپ ان کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بولتا ہوں ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، میں وجہ پوچھتا ہوں، وجہ حضرت ابو ہریرہ کو کیوں جانتے ہیں لوگ؟ ساری دنیا جانتی، بدعتی بھی جانتا، اہل سنت والجماعت کا بھی جانتا، سب جانتا، وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ کو جاننے کی وجہ کیا ہے؟ چاہے تو میں سمجھتا ہوں کتب حدیث کا کوئی صفحہ ابو ہریرہ سے خالی نہیں ہے، کہیں سے بھی دیکھو ماشاء اللہ تقریباً 5000 5,500 حدیثیں یاد تھیں۔ اس کا جواب سن لیجئے، کیوں وہ ابو ہریرہ کو جانتے کیوں؟ وہ اصل میں بات یہ ہے، ابو ہریرہ کی شخصیت بڑی بہترین شخصیت۔ جب وہ مسلمان ہوئے مدینے میں، اللہ کی نبی خیبر میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ خیبر میں۔ 7 ہجری کا واقعہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ خیبر میں ہیں۔ اللہ کی نبی خیبر میں، ابو ہریرہ مدینے میں ہیں۔ وہ بولتے ہیں جب میں داخل ہوا مدینے میں تو مسجد نبوی میں جب داخل ہوا تو اسلام لائے، دماغ کیسا ہے ماشاءاللہ، اسلام لائے سو دماغ کیسا ہے، دیکھو اللہ نے کیا دماغ دیا تھا۔ وہ بولتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں پہلی نماز پڑھا نا میں، تو امام صاحب پہلی رکعت میں کیا سورہ پڑھے مجھے یاد ہے، دوسری رکعت میں کیا سورہ پڑھے مجھے یاد ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ نے تلاش کیا تو لوگوں نے کہا کہاں اللہ کے نبی خیبر میں ہے، اور خیبر مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ صحابہ نے کہا ہم آپ کو پہنچاتے ہیں، خیبر تک پہنچاتے ہیں۔ بعد میں گئے، وہ خیبر گئے، اللہ کے نبی کے سامنے اسلام لائے۔ ابو ہریرہ کا واقعہ بڑا عجیب رلا دیتا ہے واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں آپ کے خلاف بولتی ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اتنا ہی تھا، روتے روتے بولے
اے اللہ کی نبی ذرا ابو ہریرہ کی ہدایت کے ماں کے لیے دعا کر دیجیے نا. کیا بولے؟ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجیے. اللہ کی نبی دعا فرمائی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. دعا اللہ کی نبی سے بڑھ کسی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن کر اپنے گھر کو گئے نہیں، اس سے پہلے دعا پہنچ گئی. روایتوں میں آتا ہے ابو رضی اللہ عنہ جا کر اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے شاید ان کا نام امامہ یا امیمہ تھا، روایتوں میں آتا ہے. وہ کہتی ہیں ابو ہریرہ میں حمام میں ہوں، غسل کر رہی ہوں. باہر آتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر ماشاءاللہ اپنے اسلام کا اعلان کرتی ہیں. اور اس کے بعد ابو ہریرہ تھوڑی دیر پہلے روتے ہوئے آئے نا، خوشی کے ٹھکانے نہیں. ابو ہریرہ سوچتے ہیں میں جب جنتی بنا میری ماں بھی جنتی ہو گئی، خوشی کے ٹھکانے نہیں. تو فوراً وہ رسول اللہ کے پاس جو ہے آتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. یہی وہ ابو ہریرہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے. ان کا عالم یہ تھا، کبھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اللہ کے نبی کے ممبر کے درمیان میں نیچے گر جاتے تھے. لوگوں سے ان کو لاتا مار لے جاتے تھے. لوگ کیا سمجھتے؟ ابو ہریرہ بولتے ابو ہریرہ شاید سویا ہے لیکن وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی سے بولتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس رہ کر حدیثیں یاد کرتا ہوں نہ بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا ایسا کرو تم اپنا سینہ کھولو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کپڑے دعا فرمائی اور کہا تمہارا کپڑا پھیلاؤ. کپڑا پھیلایا، دعا فرمائی. بولتے ہیں نبی کے اس دعا کی برکت سے ماشاءاللہ زندگی میں کوئی حدیث نہیں بھولا. اس وقت ابو ہریرہ نے ایک بات کہی تھی، ہماری حدیث میں جو استشہاد ہے وہ یہ ہے. ایک دن کہا یا رسول اللہ آپ ذرا مؤمنین کے دلوں میں میری محبت اللہ سے دعا کرو نا. تو اللہ کی نبی نے فرمایا اے اللہ ابو ہریرہ کی محبت کو تو مومن کے دلوں میں ڈال دے. اسی دعا کا نتیجہ ہے. اتنا ہی نہیں، اتنا اعزاز ملا تو آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ میری ماں کی محبت بھی مومن کے دل میں ڈال دینا. تو اللہ کی نبی نے فرمایا اے اللہ ابو ہریرہ کی محبت تو سارے مومن کے دلوں میں ڈال دے، اس کی ماں کی محبت کو سارے مومن میں ڈال دے. یہ دعا کرنے کے بعد حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں تجربہ بولتے ہیں نبی کی دعا ایسے قبول ہوئی مجھے دیکھنے والا نہ دیکھنے والا ماشاءاللہ مجھ سے محبت کرنے لگا. یہی وجہ ہے آج دنیا ماشاءاللہ ابو ہریرہ کو جانتی ہے. انہی کا ایک واقعہ ہے، نسائی کی روایت ہے. ایک دن جو ہے کبھی کبھی دیکھتے ایکسیڈنٹ ہوا تو لوگ پورا گھیر لیتے، ویسے ہی ہوا. ایک دن انہوں بے ہوش پڑے، اطراف میں لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں. وہ کون؟ وہ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں بولتے حدیث 3 لوگ جن کے ذریعے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، روتے ہوئے پڑ جاتے. پھر بولتے 3 بدترین ایسے لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، پھر روتے. پھر تیسرے میں بیٹھتے روتے. چوتھے میں جو ہے بولتے 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. وہ کون؟ وہ ریاکاری کرنے والے علماء، ریاکاری کرنے والے قراء، ریاکاری کرنے والے شہید، ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنے والے. دیکھو ابو ہریرہ کو رونا کیوں آتا؟ دیکھو میں 5000 حدیثیں اگر جو ہے بیان کر کے اگر ریاکاری کروں گا تو یہی میرا انجام ہوگا. لہذا آج دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے وجہ سے ریاکاری بہت عام ہو رہی ہے. جو یہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں ایک نقصان ریاکاری، دکھاوا. صدقہ دیے فوٹو پکڑو، کچھ بھی دیے فوٹو پکڑو، فوراً اٹھا کو ڈالو. لہذا اس طریقے سے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے اپنے علم میں ماشاءاللہ اخلاص پیدا کرو. اور یہ بات یاد رکھو ہر آدمی آپ کو جاننا کیا بھی ضروری نہیں ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ قصیم میں رہتے تھے، اتنے بڑے عالم دین. انہوں بولتے جب میں اپنی مسجد میں درس شروع کریا تو میرے درس کو سننے والا کوئی بھی نہیں تھا. حالانکہ شیخ بہت بڑے عالم دین ہیں، کیا کرے؟ مؤذن کو بلا کر اس کے جیب میں ایک ریال ڈال کے بولتے بیٹھو درس سنو. اللہ اکبر. آج کیا عالم ہے. 99 میں اس عالم کا انتقال ہوا. میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی بھی عالم ابن عثیمین کے علم اور کتابوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر آپ مخلص ہیں، اگرچہ مخلوق آپ کو نہیں جانے گی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کا درجہ بہت اونچا ہوگا. اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ بہت اچھی ہے، قرآن میں چھوٹی چھوٹی صورتیں 3-4 ہیں. ایک تو ہے سورہ اخلاص، دوسری ہے سورہ کوثر اور تیسری ہے سورۃ العصر. اس صورت کو ہم بہت معمولی لے لیتے ہیں. یہ معمولی صورت نہیں ہے، یہ بڑی بہترین صورت ہے. اللہ جزا خیر دے علامہ شوکانی رحمہ اللہ کو کتاب لکھ ڈالے اس کے اوپر 60 صفحے کی، النشر لفوائد سورۃ العصر.
اس صورت کی اہمیت کو بتاتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے کہ دیکھو حضرات صحابہ کرام چل کو جاتے یہ رہتے، بیچ میں کیا تو درخت آتا یا جھاڑ آتا، ستون آتا، الگ ہو جاتے، آگے جا کے سلام کر کے ہم ایک دوسرے کو یہ صورت پڑھ کے سناتے تھے۔ آپ جانتے ہیں اہل حدیثوں کو وہابی کہتے ہیں، معلوم ہے نا؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے عرب میں آج سے 200 سال پہلے ایک امام پیدا ہوئے تھے، ان کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو جو ہے ٹارگٹ بنا کے ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ کتاب التوحید لکھی ہے۔ کتاب التوحید پڑھاتے نہیں پڑھاتے ہیں؟ کتاب التوحید ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ہیں ڈاکٹر عبد المحسن قاسم، بہت بڑے امام ہیں، سورہ اعلیٰ ایک سانس میں پڑھتے ہیں، اتنی لمبی سانس ہے۔ تو انہوں بولتے ہیں ایک جگہ، اور الحمدللہ ان کا مطلب متون یاد کرانا اور مسجد نبوی میں امام رہنے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ علم کے تبلیغ اشاعت میں بہت بڑا کردار ہے ان کا۔ وہ ایک بات بولتے ہیں پرسوں، بڑی اچھی لگی، ہر جگہ کوٹ کر رہا ہوں اسے۔ انہوں بولتے ہیں یاد رکھو، اگر تم اپنی توحید پختہ کرنا چاہتے 2 کتابوں کو پڑھو، ایک ہے کتاب التوحید اور دوسری ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدہ واسطیہ۔ سمجھ رہے؟ کتاب التوحید اور عقیدہ واسطیہ بولتے ہیں یہ دونوں کتابوں کو پڑھ کر اگر تم اپنے توحید کو پرفیکٹ کر لو گے اور اگر تم انتقال کر جاؤ گے، میں سمجھتا ہوں جب تم اپنے رب سے ملو گے تمہارا تم سے راضی ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، حالانکہ چھوٹی دکھتی ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا اپنے توحید کو درست کرو۔ اور والعصر ہے نا، اس صورت میں اللہ 4 باتیں بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے زمانے کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ کون تو بھی بزنس مین اگر اپنے دکان میں رہا، اگر نقصان ہو گیا تو کتنی تکلیف ہوتی، ایسا کر لیتا، روتا، اپسیٹ ہوتا، بی پی شوگر آ کو ایڈمٹ ہو کیا کہیں ہو جاتا، مگر دینی اعتبار سے نقصان جتنا ہوتا ہم نہیں دیکھتے۔ لہٰذا ہر قسم کے گھاٹے سے بچنے کے لیے اپنے اندر 4 چیزیں پیدا کرو۔ کیا؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لانا۔ کیسا ایمان؟ صحابہ جیسا ایمان۔ کیسا صحابہ جیسا ایمان؟ اللہ اکبر، یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی جب ان کو دیکھتے تو بولتے اے عمار، میں سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک ماشاءاللہ تم کو ایمان میں دیکھتا ہوں، ان کے ہڈی میں، گوشت میں، ماشاءاللہ سب میں ایمان۔ ہماری طالبات کا اور عورتوں کا ایمان کیسے ہونا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جیسے ہونا، جنہوں نے اپنی جان دے دی مگر عقید توحید پر آنچ آنے نہیں دیا۔ تو سب سے پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد عمل کرو۔ تیسرا ہے ایک دوسرے کو نیک باتوں کی نصیحت کرو، اور ایک دوسرے کو نصیحت کی بات کرنے سے کیا ہوتا؟ سامنے والا بیزار بھی ہوتا، ہمارے اوپر اعتراض بھی کرتا، اسی لیے صبر بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے لقمان علیہ السلام بولتے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ لہٰذا دعوت کا کام، علم کا کام صبر ہی سے مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ اور طالبات سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا اس موقع پر، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ادب سیکھو۔ سوشل میڈیا بے ادبی بہت سکھا رہا ہے، اللہ کی بے ادبی، قرآن کی بے ادبی، رسول اللہ کی بے ادبی، آپ کی احادیث کی بے ادبی، ان سب سے بڑھ کر کتابوں کی بے ادبی۔ طلبہ کو دیکھتے جو کتابیں پڑھتے چھوڑ کو چلے جاتے، قرآن رکھ کے اس کے اوپر سو جا رہے ہیں، قرآن کے اوپر پیر کر رہے ہیں، قرآن کے اوپر کیا رکھ ڈال رہے ہیں، تکیہ بنا کے سو جا رہے ہیں۔ نہیں، کتابوں کا احترام کرو، کتابوں کا احترام کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ تقریباً 13 یا 16 سال گئے، ان کے پاس موطا پڑھے۔ بولتے ہیں امام شافعی امام مالک کے پاس پڑھا میں، مگر موطا کے ورق کے الٹنے کی آواز بھی ماشاءاللہ ان کے کان میں نہیں پڑے۔ ہم ایسا الٹتے ہیں، آواز سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے استاد کے بھی عزت کرو، قرآن کا احترام کرو، علم کا احترام کرو۔ بولتے صالح حسینی حفظہ اللہ، ہمارے علم میں اور ہمارے اسلاف کے علم میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے ہمارے اسلاف کے پاس ادب تھا، اللہ نے ان کے علم میں برکت دی۔ آج ہم علم حاصل کر کے بھی بے ادب ہیں۔ کلاس میں کہ تو پوچھنا کیا ہوا، ایسا نہیں پوچھنا چاہیے۔ آپ کی آنکھوں میں بھی ادب ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں بھی ادب، کوئی چیز دینا ہو تو ادب۔ تو یہ ادب سیکھنا بہت ضروری ہے، لہٰذا قرآن کا ادب بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کا ادب کیسے کرنا؟ قرآن کو نیچے نہیں رکھنا۔ ہمارے پاس اہل حدیثوں میں ہے قرآن کو نیچے رکھے تو کیا ہوتا، وہ حجت حسب نہیں کرنا، قرآن کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ التبیان فی آداب حملۃ القرآن میں لکھتے ہیں قرآن اونچی کتاب ہے، لہٰذا اوپر رکھو۔ قرآن کو رکھ کر اس کے اوپر موبائل بھی نہیں رکھنا، دوسری کتاب بھی نہیں رکھنا، تفسیر پر رکھ سکتے لیکن قرآن پہ نہیں رکھنا۔ تو قرآن کا یہ ادب ہے۔ اور قرآن کا ادب یہ بھی ہے، جس وقت لڑکی کو، عورت کو جب نماز نہیں ہوتی ہے اس حالت میں قرآن کو چھو نہیں سکتی۔
اگر وہ معلمہ ہے گلوز کے ساتھ چھو سکتی ہے، ورنہ بازو بیٹھنے والے طالبہ کو اگر بتا دے، میں سمجھتا ہوں وہ اسکیل سے جو ہے کر دے گی. لیکن حالت حیض میں، حالت نفاس وغیرہ میں قرآن کی تلاوت کیسے کرنا، یہ بھی مسئلہ آتا ہے. جمعہ کا دن ہے، وہ عورت کو نماز نہیں ہے، کیا کرے گی؟ سورہ کیا پڑھ سکتی؟ کیا سورہ کہف؟ اس بارے میں ماشاءاللہ عرب کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا ہے، موبائل سے قرآن پڑھ لے سکتی ہے. ہمارا موبائل کیا کیا کام آتا، واٹس ایپ میں کام آتا، فیس بک میں آتا، انسٹاگرام میں آتا. اگر اس میں قرآن رکھ لیے تو میں سمجھتا ہوں اس قرآن کو اس حالت میں بھی الحمدللہ چھو سکتے ہیں. اگر معلمات کو حفظ کی گھنٹی اس حالت میں ہیں، آپ اسکرین پر جو ہے آپ ہاتھ لگا کے قرآن پڑھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ قرآن پڑھتے پڑھاتے، ایک بات یہ بھی ہے بتاتا ہوں، دیکھو یہ عورتوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، غلطیاں بہت ہوتی ہیں. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا عالمہ فاضلہ ہو جا کو بھی جب انہیں معلمہ بننے آتی ہے نا، تب اس کے قرآن کا امتحان تب بھی غلط پڑتی ہیں. اور کیا کیا ہوتا ہے، پرانے زمانے میں عورتیں استانی بن کر بچوں کو قرآن پڑھاتی تھیں. انہوں کیسے پڑھتے کہ بچوں سے غلط پڑھا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودع ما قلع، ایسا نہیں، ما قلع والضحیٰ، الف کہاں پڑھنا، کہاں کرنا. قرآن کی تلاوت صحیح کرو. اور قرآن کی تلاوت کو صحیح کرنے کے لیے سب سے آسان ہے، اگر آپ کے پاس وہ ہے تو پروجیکٹر ذرا مصحف معلم یکھے پلے اسٹور میں جاؤ، اس میں دیکھو محمد صدیق المنشاوی رحمہ اللہ کا قرآن ہے. جب وہ پڑھتا ساتھ میں بچہ پڑھتا. اب بات یاد آ گئی تو میں آپ کے سامنے وہ بول دیتا ہوں. یہ لڑکیوں کی جو نظم اور قرات ہوتی ہے وہ اس کو مرد سننا نہیں چاہیے. بات ایسی ہے، تقوی کا تقاضا ہمارے پاس ہوتا ہے. بعض لڑکیوں کے مدرسے میں چلتا رہتا ہے تو ان کی قرات بھی نظم بھی لائیو دیتے ہیں، بعض لوگ اپلوڈ بھی کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، بات کر سکتی ہے، مگر سریلی آواز طرز میں آتی ہے نا، وہ سامنے والے کے لیے فتنہ بن سکتی ہے. کتنی ایسی قراتیں ہیں لڑکیوں کی، وہ اپلوڈ کرے ہیں یوٹیوب پہ، نیچے لکھتے آپ کی بہن آواز بہت اچھی ہے. تو کیا ہوتا، وہ خیر نما شر ہے، خیر کے نام پر سننا مگر اس میں شر آ رہا ہے. لہٰذا اگر یہاں انجمن بھی ہے، اگر مرد آتے بھی ہیں تو آپ کیا کرو، لڑکیاں یہ نظم اور قرات ان کے آنے سے پہلے پڑھ لو، یہ اچھا ہے. اور قرات اس کو درس مطلب کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایسا تقریر سننے کے لیے کوئی حرج نہیں. اور یہ جہاں تک بات ہے لڑکیوں کو عورتیں ہی پڑھائیں، چونکہ ہمارے پاس عورتیں نہیں اس لیے مرد پڑھاتے ہیں. لہٰذا تجوید کی گھنٹی بھی کسی عورت کے حوالے کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تقوی سے زیادہ مناسب ہے. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں اس وقت کہ سیرت صحابہ اور صحابیات سے بھی ماشاءاللہ آپ کو محبت ہونا چاہیے. آج کل آپ دیکھتے وہ بات کرو نمونے اور آئیڈیل کی، غلط نمونے ہمارے بچیوں کے ذہنوں میں بیٹھے رہتے ہیں. جب وہ کپڑے پہنتے کسی ہیرونی کپڑے پہنتے، بال رکھتے تو وہ ہیرونی کے بال رکھتے ہیں، اوڑھنی اوڑھتے تو ویسا چمٹا لگاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. کس کو نمونہ بنانا؟ بولتے صاحب ہمارے اسلاف، اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو گیا ان کو نمونہ بناؤ، تم سے بھی راضی ہو جائے گا. نبیوں کو نمونہ بناؤ، نبیوں کے بیویوں کو نمونہ بناؤ. کہاں ہیں نبیوں کے بیویوں کے نام ہی معلوم نہیں ہم لوگوں کو. آسیہ کسے بولتے نہیں معلوم، مریم کسے بولتے نہیں معلوم. پورے قرآن میں دیکھو اللہ تعالیٰ کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا سوائے مریم کی. اتنی نیک عورت تھی وہ. اور اسی طریقے سے اس میں آپ سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ صحابیت کی سیرت بھی پڑھنا. آپ کا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا جس دن سیرت صحابہ نہ پڑھتی ہوں. اور کیا کرنا معلوم ہے، میرا ایک طریقہ ہے، جب آپ کسی صحابیت کی سیرت پڑھتے نا تو کیا کرنا معلوم طریقہ، پڑھ کو بند کر دل کو اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ میں اس صحابی کی سیرت پڑھا، وہ صحابے کی سیرت کے اندر ایک اچھے اخلاق تھے نا، وہ اخلاق مجھے اندر پیدا کر دے تو. اے اللہ تو مجھے حضرت عائشہ جیسا علم دے، حضرت عثمان جیسی حیا دے. اگر بندہ ایسے مانتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ہماری خواتین اپنے بچیوں کا نام ازواج مطہرات کے نام سے رکھتی تھیں اور صحابیات کے نام سے رکھتی تھیں. آج کل کیا ہے، بچہ پیدا ہوا ایسا نام بولو جو آج تک کوئی بھی رکھو نہیں رہنا، تو ویسے نام رکھتے ہیں تو کیا ہے، کردار بھی نعوذ باللہ خراب ہوتا ہے. اور آپ کو بتاتا ہوں دیکھو جو اچھے ہوتے ہیں اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. کیسا اچھے لوگ، اگر آپ جو ہے ایمان والے ہیں صحابہ کو پسند کریں گے. اگر آپ دین بیزار ہیں تو کیا کریں گے، وہ فلمی کھلاڑیوں کو بھی، ہیرو ہیرونی کو بھی، اور سیریل میں آنے والی عورتوں کو بھی، کھلاڑیوں کو پسند کریں گے. نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے گندے لوگوں کو نمونہ نہ بناؤ. اور ایک بات بھی ہے، ماشاءاللہ عبادات میں تو الحمدللہ ہم توجہ دے لیتے، لیکن ہماری تہذیب اور کلچر غیر اسلامی ہے، اس پر بھی ہم توجہ دیں.
لڑکی جو اوڑھنی اوڑھتی ہے نا وہ چھوٹی نہیں ہونا چاہیے. قرآن نے جس کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا جلباب یدنین علیہن من جلابیبہن, جلباب کسے بولتے دیکھو, ڈھیلی ڈھالی ایسی کشادہ چادر جس کی وجہ سے عورت کا کوئی بھی جسم کی ساخت نظر نہ آئے. آج بڑی عجیب بات ہے, یہ بات بولا تو آپ ہنسیں گے, بازار میں جو برقعے ملتے ہیں اس کے ساتھ جو اوڑھنیاں ملتی ہیں وہ دسترخوان کی طرح ہیں, چھوٹے چھوٹے, یہاں تک ہی چاہتے, لے نہیں ہونا چاہیے, بڑے بڑے ہونا. عرب میں دیکھو ماشاءاللہ عورت جب برقع اوڑھتی ہے نا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا, وہ دیکھے تو معلوم ہوتا اسٹیچو ہے, ویسے رہتی عورتیں. لہٰذا آپ برقعے کا اہتمام کرتے ہیں تو یاد رکھو یہ برقع کیوں پہن رہے ہیں آپ؟ والد کا حکم ہے, والدہ کا حکم ہے, باپ کا حکم ہے, شوہر کا حکم ہے نہیں. یہ برقع کیوں پہنتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. اور یہ حکم کس کا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لہٰذا مدرسے میں پڑھنے والی طالبات کو بھی اپنے لباس پر بھی نظر رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے لڑکیوں کو پاک دامن بھی ہونا چاہیے. پاک دامن کیسا؟ ان کا ذہن پاک, ان کے خیالات پاک, انہوں جو سوچتے ہیں وہ صحیح, غلط کبھی سوچنا نہیں چاہیے. اور اپنا پیٹ بھی پاک ہونا, حلال چیزیں اس میں بھرنا, گندی سوچ بھی نہیں ہونا چاہیے مدارس میں. اور اسی طریقے سے طالبات کے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. مردوں سے بڑھ کر عورتوں کو حکم ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر نہیں کہا, بلکہ کہا مومن مردوں سے کہا گیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. نگاہوں کو نیچی رکھو گے تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتے ہو. مومن عورتوں سے بھی کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ نگاہوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں, غلط چیزیں نہ دیکھیں. یوٹیوب میں جا رہے ہیں, کیا تو بھی نعت سنیں گے, وہ سنیں گے بولتے, اس سے پہلے کیا تو بھی مرد کی عورت کی تصویر آتی, اسے جا کے انسان دبایا, نیک نیتی سے بیٹا کہاں کی جا کے پہنچ گا. لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں بہت بولتے تھے. میں تو سمجھتا ہوں اگر کوئی آدمی آج کے زمانے میں نگاہوں کی حفاظت کر لیا نا, وہ اپنے وقت کا ولی ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا, اے لوگو تم مجھے 6 باتوں کی گارنٹی دو, میں تم کو جنت کی خوشخبری دوں گا. آپ نے اس میں کہا غضوا ابصارکم, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. راستے میں جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے حقوق بتائے, اس میں بھی کہا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ نوز پیس بھی آج بڑے غلط انداز کا آیا ہے. یہاں ماشاء اللہ لکھ کر رہتا, فلسطینی زندہ باد لکھ رہا تھا, ویسے سب نہیں پہننا چاہیے. بعض لڑکیوں کو دیکھتے ہیں وہ چمکنے والی زپ آتی, کیا تو بھی آتی, برقع پہنتے سے کئی کو. برقع پہننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو چھپانا ہوتا ہے. آج تو برقعے میں بھی, نوز پیس میں بھی نعوذ باللہ فتنہ آ رہا ہے. بعض عورتوں کو دیکھتے وہ نوز پیس بننا نہیں چاہتے, اتنی چندی آتی ہے ایسے رکھ لیتے, کالی وہ نکال کے کرتے اوپر چڑھاتے. یہ سب باتیں غلط ہیں. لہٰذا نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور آج کل یہ بات دیکھیں آپ, یہ ہماری عورتیں جب بھی وقت ملتا سیریل دیکھتے, غیروں کو دیکھتے, اس طرح کی باتیں کرتے, نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا, عید کا دن خصوصاً عید کے دن اپنی نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. بولتے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ جانے والے, ہم جاتے رہتے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. بعض اسلاف تو ایسے تھے, عید کو جاتے چم ایسا جاتے ہیں, دیکھیے ایسا انگوٹھے کو رکھ لے کو اسے دیکھ لے کو جاتے عیدگاہ کو, اور اسے دیکھ لے کو واپس آ جاتے. اللہ اکبر. ابن سیرین کا تقویٰ دیکھو کیسا ہے, جب ان کو خواب میں بھی اگر کوئی اجنبی عورت نظر آتی تو اپنا چہرہ پھیر لیتے. ایسا اپنے آپ کو بناؤ. لہٰذا تمام لوگوں سے گزارش ہے خواتین سے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, تب چل کر ماشاءاللہ ہم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت. اور ایک بات بھی ہے, عورتوں کے اندر اور ایک چیز بھی ہوتی ہے, زبان کی حفاظت. بولتے عورت کی زبان خینج کی طرح چلتی ہے, اس سے خلا طلاق کے مسائل آتے, لعن طعن آتا اور ناشکری سب آتی ہے. ترمذی کی روایت ہے, ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا. وہ عورت کیا کرتی؟ نماز بھی پڑھتی, روزہ بھی رکھتی, صدقہ و خیرات بھی کرتی. آپ نے فرمایا اس کی زندگی میں خیر نہیں ہے, وہ جہنم میں جائے گی. ارے نیکیاں کر کے جہنم میں جاتی. آپ نے فرمایا وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. لہذا دیکھو, وہ نیکیاں کرنے کے بعد اپنے زبان سے پڑوسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اس کی زندگی سے خیر کا خاتمہ, پھر جہنم میں چلے گئی. پھر اور ایک اور کا تذکرہ کیا گیا, اس کے پاس نماز بھی نہیں, روزہ صدقہ و خیرات بھی نہیں. کہا وہ اپنے
نے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی، آپ نے فرمایا اس کی زندگی میں خیر ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گی۔ لہٰذا اگر آپ ایک طرف سے نیکیاں کرتے جائیں، دوسری طرف زبان کا غلط استعمال کرو تو آپ کی نیکیاں پوری برباد ہو جائیں گی۔ اور خصوصاً یہ جب آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، کسی ٹیچر سے بات کرتے نہ مرد ٹیچر سے بات کیسے کرنا، وہ وقت کی حد تک ہی بات کرنا، زیادہ بات نہیں کرنا۔ مذاق ادھر ادھر شروع کرے نعوذ باللہ، وہ کہیں بھی جا کر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسلاف کی مثالی ماؤں کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بات یاد رکھو، دنیا میں جتنے بڑے ہوئے ان کی پیچھے بڑی مائیں تھیں۔ امام بخاری کیسے بنے؟ امیر المومنین فی الحدیث کیسے بنے؟ ان کی ماں تھیں، اللہ اکبر، کیا تھے وہ؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام تھا محمد ابن اسماعیل۔ دیکھو پیدا ہوئے 13-12 سال کے ہیں، بینا ہی چلے گئے، اندھے ہو گئے۔ اب جب باپ کا انتقال ہوا تو ماشاءاللہ ماں نے امام بخاری کو بہت اونچا اٹھایا۔ وہ راتوں میں کیا کرتی؟ تہجد پڑھتی، جانماز سے بیٹھتی، بولتی اے اللہ تو میرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دے یا اللہ۔ اور باپ سے بڑھ کر ماں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اتنا دعا کرتی، جانماز بھیگ جائے تو سب روتے۔ ایک دن کیا ہوا، دعا کر کے اٹھ کے بیٹھی ہیں، خواب میں آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سنے ہوں گے یہ۔ خواب میں کون آتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام آ کر بولتے اے امام بخاری کی ماں، آپ کو اپنے بیٹے کی آنکھوں کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بیٹے کی بینائی لوٹا دے گا۔ یہ خواب دے کے اٹھے۔ امام بخاری کے والدہ کہتی ہیں میں اپنے بیٹے محمد کو ماشاءاللہ اپنے جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ وضو کرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ امام بخاری کو کیا ذہن دیا تھا معلوم ہے، کیا آنکھیں دیا تھا۔ بولتے ہیں مسجد نبوی میں، مدینے میں وہ چاندنی راتوں میں بیٹھ کر ماشاءاللہ حدیث لکھا کرتے تھے۔ اور ایسی پاکیزہ زندگی آج کل دیکھتے، آج کل یہ ہمارا جو ہے یادداشت بھی کمزور ہو رہی ہے، بچوں کو قرآن یاد نہیں ہوتا، حدیث یاد نہیں ہوتا، اس کا سبب گناہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں نے مخلوق میں کسی کی غیبت نہیں کی، اور اس حال میں اللہ سے ملوں گا کہ امام بخاری کہتے ہیں اس حال میں اللہ سے ملوں گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے کسی کے مخلوق کے میں نے کی غیبت نہیں کی۔ لہٰذا بولتے ہیں غیبت یہ عورتوں کا میوہ ہے، علماء کا میوہ بن چکا ہے، لہٰذا غیبت سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچاؤ۔ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، ان سب سے بڑھ کر جو ہے دیکھتے ہیں اسلاف میں جتنے نیک لوگ تھے ان کے پیچھے امام ماؤں کردار تھا۔ اور آپ کو دو چیزوں میں اور آگے بڑھنا چاہیے، وہ کیا؟ تقریر و تحریر۔ انجمن ہوتی ہے، اس میں اپنی باری کو اچھے انداز سے مکمل طور پر انجام دو، تقریریں یاد کرو اردو عربی۔ اور تقریروں میں ایک بات ہے، آپ قرآنی آیتیں اور حدیثیں اپنے بچوں کو صحیح پڑھنا سکھاؤ۔ یہ ہم بات نصوص سے بولتے ہیں، نصوص، قرآن کی آیتیں کیسے پڑھنا، حدیث کیسے پڑھنا۔ اور یہ سلفی مدرسہ ہے، میں اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ قرآنی آیتیں اور حدیث کے ساتھ ساتھ سلف کے اقوال بھی ہونا، وہ سلف کے اقوال ہی ماشاءاللہ مذہب سلف کی پہچان ہے۔ اور اس کے بعد دیکھو، آپ جب مدرسے میں پڑھتے ہیں تو آپ کا الگ الگ روپ ہے، آپ ایک بیٹی کے روپ میں آتے، ایک بہن کے روپ میں آتے، بیوی کے روپ میں آتے، ہر روپ میں آپ آ سکتے ہیں، مگر ایک عورت کا سب سے بہترین اگر کوئی روپ ہے تو مثالی ماں ہے، آئیڈیل مدر۔ آج آپ جو ہے ہر چیز بن جا سکتے ہیں، مثالی طالب علم بنے، مثالی جو ہے بیوی بنے، بہن بنے، سب بنے، مگر آج مثالی مائیں نہیں ہیں۔ اپنے خاندانوں میں ہم دیکھتے تھے 10 صورتیں یاد ہیں، مگر مثالی ماں کا کردار ادا کر کے چلے گئے۔ آج کل حال یہ ہے بچی عالمہ ہے، فاضل ہے، اس کے اندر دین بیزاری ہے۔ اس طریقے سے مثالی ماں کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، اور آپ اپنے مسائل جانو، جیسے کہ طہارت کے مسائل کے بارے میں کہا گیا۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ عورتوں کو اور طالبات سے ہم گزارش کریں گے کہ غیر علماء کے دروس کو مت سنو۔ ہمارے پاس ہے غیر عالم جو ہوتا نا، ایڈوکیٹ ہوتا، MBBS رہتا، بردرس ہوتا، ان کے تقریر عورتیں بہت سنتے ہیں۔ ایڈوکیٹ فیض ہیں اورنگ آباد کے، ان کے تقریر سننے والے کمنٹ میں جا کے دیکھا تو عورتیں ذرا کمنٹ کرتے ہیں، باڈی لینگویج کیا بھی نہیں ہے۔ کتاب و سنت سے جو صحیح بات ربانی علماء بولتے ان سے مکمل طور پر سیکھو۔ اور اس طریقے سے سوشل میڈیا کی فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، یہ بہت اہم ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، بچی کہتے بھی اچھا لالی، ماں باپ آئی فون دیتے اسے۔ اپنے بچوں میں سب سے پہلے اللہ کا ڈر پیدا کرو، خشیت الہی پیدا کرو، تنہائی کے گناہ سے اپنے بچوں کو بچاؤ۔ آج کے بچوں کا حال کیا ہے دیکھو، تنہائی میں جاتے گندے چیزیں دیکھ کو آتے، جب ماں باپ پوچھے کیا بیٹا دیکھ لے کو تھے، چھپ کو جا کو کمرے میں دروازہ بند کر لے کو، ہسٹری میں جا کو پورا ڈیلیٹ کر لے کو لاکو، ماں باپ کے پاس دیتے ہیں بچے فون۔
یاد رکھو اپنے بچوں سے بولو اگرچہ تم میرے آنکھوں سے چھپ سکتے ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا CCTV کیمرہ کا انسان اتنا ڈرتا، اللہ تعالیٰ کے علم سے انسان ڈرتا نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے اپنے بچوں کو آداب سے، اور ایک بات بھی ہے، اپنے بچوں کو صحیح دعائیں سکھاؤ۔ اب شاید حسن المسلم یہاں ہے تو حسن المسلم سب سے صحیح کتاب ہے ماشاءاللہ۔ کیا نیت تھی نہیں معلوم وہ مؤلف کی، کروڑوں نسخے چھپے وہ پوری دنیا میں، اور دنیا کی تقریباً 45 زبانوں میں الحمدللہ کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یاد کراؤ، اس کا کمپٹیشن رکھو، بچہ دعا بولے تو وہ بولنا، اور اگر وہ جو ہے وہ دعا بولے تو وہ فوراً دعا بولنا چاہیے، اور دعا یاد کرانے میں الفاظ جو ہوتے ہیں وہ صحیح کرو، اور صبح شام کے اذکار کیا ہوتے ہیں وہ بچوں کو سکھاؤ۔ شاید میں نے یہاں کا نصاب دیکھا تو اس میں ایک 2-3 ملاحظات میں نے دیکھے، تو اس میں شاید تاریخ الامت وہ کسی اسلم جیرت پوری کی ہے، تو اس کو ہٹا کر کے شاید میں سمجھتا ہوں عبدالحفیظ مدنی حفظہ اللہ، یہ جو ہے کویت کے میں رہتے ہیں، ان کا ایک تاریخ کا سیٹ ہے، اگر وہ انشاءاللہ لا کے اگر پڑھا دے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ آسان فقہ بھی ایک ہے، وہ ہے نہیں ہے، آسان فقہ ہے، اسلامی تاریخ ہے، خلفائے راشدین کی بھی ہے، بنو امیہ بنو عباسیہ کے بھی ہے، اور بہت مطلب آسان انداز میں ہے۔ اگر جے راج پوری کی ہٹا کر وہ رکھے تو بہت اچھا ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھو، اسلم جے راج پوری منکر حدیث ہے، اور منکر حدیث کتاب ہمارے مدرسے میں نہیں پڑھا سکتے، تو لہذا اس طریقے سے دعائیں سکھاؤ۔ اور ایک کتاب بھی اگر آپ اپنے نصاب میں داخل کرو تو بہت اچھا ہوگا، وہ ہے صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب ہے حقوق اور فرائض، بہت اچھی ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو اپنے نصاب میں داخل کر کے بچوں کو پڑھائیں گے، حقوق کیا ہوتے ہیں، فرائض کیا ہوتے ہیں، ماشاءاللہ پورا سمیٹ دیا ہے۔ اور اس طریقے سے میں نے کہا کہ تلاوت قرآن کو صحیح کرو، اپنے اندر تکبر بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات ہے، کیا ہے، ہماری عورتوں میں، ہماری بچیوں میں بھی ماشاءاللہ جذبہ دعوت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ جتنا پڑھے اتنا پہنچانا آپ پر فرض، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، اگر آپ کو ایک آیت معلوم ہے وہ سکھاؤ، وہ آیت اگر یاد ہے تو آیت بولو، اگر آپ کو آیت یاد نہیں ہے تو آیت کا ترجمہ بولو۔ آپ کو اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں کہیں بھی درس کا موقع آتا ہے تو اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ انجمن میں آپ کی لڑکھڑاتی زبان کو جو جو حوصلہ ملتا ہے بولنے کا، اس کا سب سے اچھا اظہار عورتوں کے جو اجتماع میں مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ اور عورتوں میں جذبہ دعوت کیسا ہوتا، دیکھو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اندر کیا جذبہ دعوت تھا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے داعیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سکون دیا۔ اگر خدیجہ نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد ابو طالب کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا، توحید کا کام نہیں کر سکتے تھے۔ اور ایک آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہمیں جتنا پڑھتے جاتے کہ عمل اتنا کم ہوتا۔ اپنی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں جتنی ڈگری بری عمل کم، دین بیزار آتا، کتنا پڑھنا وہ سب بولتے۔ ایک مثال دیتے ہیں آپ کے سامنے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، ان کا لقب ہے خادم رسول، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم۔ یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں انس، اور انس کے جو والد ہیں ان کا نام تھا مالک، انہوں کرسچن تھے۔ ایک طرف سے ام سلیم حضرت انس کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتی، ادھر سے انہیں کرسچن بنانے کی کوشش کرتا۔ حضرت ام سلیم کو بڑا پریشانی ہوئی، میں اس کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے عقیدہ توحید کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر وہ شوہر کیا کر رہا ہے، اسے جو ہے کرسچن بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کیا دعا کرتی، نہیں والی روایتوں میں آتا ہے وہ انس کا جو والد تھا نا مالک، انہیں کہا کہ سیریا میں جا کے مر گیا۔ حضرت ام سلیم کو ماشاءاللہ اپنے بچے کی تربیت میں توجہ دینے کا موقع مل گیا، وہ فتنے کفر سے اپنے آپ کو بچا لی۔ تو حضرت انس کے بارے میں کیا کری، ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے ساتھ لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گئے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی کے گھر میں جتنی تربیت اچھی ہوتی دنیا کسی گھر میں نہیں ہو سکتی۔ جا کر بولے یا رسول اللہ، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انس سے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ اس کو مال بھی دے اولاد بھی دے۔ اللہ اکبر، یہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینے میں ہر صحابی کا باغ سال بھر میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، نبی کی مستجاب دعاؤں سے ماشاءاللہ میرا باغ 2 پھل دیتا تھا۔
50 سے 60 سے 80 سے زیادہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولادوں پوتروں نواسوں سے ماشاءاللہ مکمل طور پر کیا کیا، ان کو جو ہے یہ کیا۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو ماشاءاللہ خادم رسول بنایا، اور جو ہے حدیثوں کے روایت کرنے کی جو صحابہ کے نام ہیں اس میں ماشاءاللہ بہت اونچا درجہ بنایا۔ میں آپ کے سامنے وہ 2-3 منٹ گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ یہ جو ہے کون ہیں؟ مالک کے بیٹے ہیں، ام سلیم۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ ایک بڑی بہترین عورت تھیں، یہ ان کے اندر دعوت کا جذبہ بھی بہت تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کا نام تھا ابو طلحہ تھے، انہوں قریش کے تھے۔ انہوں کیا کرتے؟ اپنے ہاتھ سے بت لے کے تراشتے تھے۔ ایک دن ام سلیم کا جذب دعوت دیکھو، ایک دن ام سلیم نے ابو طلحہ سے کہا، اے ابو طلحہ، اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے، آپ اپنے ہاتھ سے بتوں کو اپنے گود میں تراشتے کہ اس کی جگہ پوجا کرتے نا، ذرا بھی تم نے عقل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ام سلیم نے آفر دیا، کہا، اے ابو طلحہ، اگر تم اسلام لا لو گے میں تم سے شادی کرنے تیار ہوں۔ یہ جملہ سنو، اگر تم اسلام لا لو گے میں تم سے شادی کرنے تیار ہوں، اور تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہے۔ مجھے مہر میں تمہیں چین بھی دیوں کو، کیا بھی نکلس بھی نہ کو دیو، کیا بھی انگوٹھیاں بھی نہ کو دیو، کیا بھی نہ کو، کیا تمہارا اسلام میرے لیے مہر ہے۔ اللہ اکبر۔ ام سلیم کا یہ جذبہ دعوت بہت پسند آیا۔ ابو طلحہ کے اندر جو چنگاریں تھی وہ جاگ اٹھی۔ ابو طلحہ کیا کرے؟ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جب ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، مسجد نبوی میں آپ صحابہ کے ہاتھ بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائیکالوجی نفسیات بہت جانتے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صحابہ جو بیٹھے ہیں، ابو طلحہ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ابو طلحہ کے چہرے کو دیکھا، کہا، ابو طلحہ کسی خیر کے ارادے سے آ رہے لگتا ہے۔ جیسے قریب ہوئے، ام سلمہ نے جو آفر دیا پورا ماجرہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کہنے لگے، ابو طلحہ، ام سلیم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اور شادی پر مہر یہ ہے کہ میرا اسلام خود ان کا مہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ دیکھو، اس خیر کے جذبے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمت افزائی کے اس جو ہے طریقے پر قربان جاؤ۔ آپ نے فرمایا، اگر ام سلیم تمہارے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ میں گواہ بنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد ماشاءاللہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا عمیر۔ کیا نام تھا؟ عمیر۔ اللہ کے نبی بچے سے بڑا کھیلتے تھے، اے عمیر تمہاری چڑیاں کہاں چلی گئیں؟ ایک مرتبہ ایسے ہوا، وہ بچہ بیمار ہوا، ایسے بیمار ہوا کہ وہ شاید مرض الموت میں مبتلا ہو گیا۔ ام سلیم کو پریشانی، ابو طلحہ کو پریشانی۔ ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ام سلیم کے گھر آئے، بیوی کے گھر آئے، آ کر پوچھے کیا ہے گھر میں حالت نے، بچہ بیماری چھا۔ ایسے ہی دن گزرے۔ اللہ اکبر۔ یہ جگر دیکھو کیسا ہے۔ آج کل اگر ماں اس کے بچے کو بخار آ گئی، رات بھر وہ تکیے کے پاس بیٹھتے بیٹھتے وہ تکیہ پورا بھیگ جائے گا، میرے بچے کیا ہو رہا ہے، میرے بچے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ام سلیم کا جگر دیکھو کیسا ہے۔ انتقال ہو گیا بچے کا، کیا کریں معلوم؟ کپڑے میں لپٹ کو ایک طرف گھر میں رکھ ڈالے، بولے بھی نہیں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ نہ چہرے سے بولے، نہ آنکھ سے بولے، اور نہ اشارہ کرے کہ ہمارا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر کو آئے۔ گھر کو آئے تو شوہر بیوی ماشاءاللہ ایک ساتھ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو ام سلمہ سے ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ام سلمہ اپنے گھر میں بیٹے کی لاش کو رکھ کر کے اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، شوہر کہاں قضا کرتی ہیں۔ یہ پورا ہو رہا ہے معلوم نہیں۔ ابھی جو ہے ابو طلحہ جو ہے وہ چھوٹے بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ صبح اٹھے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بیٹے عمیر کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے کیا ماشاءاللہ راضی تھے وہ؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے ام سلیم نے کہا، اے ابو طلحہ، اگر تم کو کوئی آدمی کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے دے اور وہ لے لے، تم اس کے بارے میں کیا بولو گے؟ کہا، کچھ بھی نہیں بولوں گا، اللہ کی وہ امانت تھی، وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ انداز۔ اس کے بعد کیا کرے؟ دونوں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بولے یا رسول اللہ، آپ جس بچے سے کھیلتے ہو بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔
اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی رات میں برکت دے۔ ابن حجر کہتے ہیں تم دونوں کی رات میں برکت دینے کا مطلب کیا تھا؟ اصل میں یہ ان کے لیے اولاد کی دعا کرنا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے ان سے ایک بچہ پیدا ہوا، ان کی اولاد ہوئی، بولتے ہیں انصاری صحابی میں نے دیکھا ام سلیم سے پیدا ہونے والے پورے بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن بنے ہیں۔ تو اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ 4 منٹ ہو گیا ہے۔ ہمارے درس کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں سے مجھے اور آپ کو چنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہم علم حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب میں، اختیار میں اگر پوری زندگی بھی اللہ کے سامنے جذبے سجدے شکر میں پڑ جائیں، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کا احسان مانو، رسول اللہ کا احسان مانو، اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اور صحابہ صحابیات کی سیرت بھی مکمل طور پر پڑھو، اور اپنے آپ سے ہمیشہ فتنوں سے بچا کر رکھو۔ آخری بات ہے، ایک مومن کیا کرتا؟ اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کو سنوارتا ہے۔ آج کی دنیا کیا کرے؟ خالی ظاہر کو سنوارتی ہے۔ کہیں شادی میں جانا ہو، کیا بنتے ہیں آج کل کی عورتیں، اس میں دلہن کون؟ عام عورت کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے اس کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے۔ لہٰذا ہر صبح شام یہ دعا پڑھو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ حضرت انس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ دعا بار بار کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب۔ فرماتے دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے آدم کے بیٹوں کا دل، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پھرتا ہے۔ حضرت صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی شریعت پر ایمان لائے، کہ آپ کو ہمارے دلوں کے بدل جانے کا اندیشہ ہے؟ کون پوچھتے ہیں؟ حضرت صحابہ اکرام۔ تو اللہ کے نبی بولتے ہیں ہاں آپ کے دلوں کے بدل جانے کا اندیشہ ہے۔ کن کے دلوں کے بدل جانے کا اندیشہ ہے؟ یہ ان دلوں کی کیفیت ہے جو جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ آج ہم صحابہ کے دور سے تقریباً 1400 سال پیچھے آ چکے ہیں۔ ہم کو اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ صبح شام کے اذکار پڑھو، اور ایک عام عورت کی، لڑکی کی زندگی میں یہ کالم عاریہ منگزدے میں فرق ہونا چاہیے۔ جب آپ پڑھ کر باہر نکلے تو آپ کو دیکھے تو بولنا یہ چلتا پھرتا قرآن نظر آتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد مدرسے کے منتظمین کا اور تمام طلباء کو، طالبات کا، اساتذہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ایک چھوٹے طالب علم کی یہ معمول نصیحتیں سنی ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اس مجلس میں جو صحیح باتیں میں نے کہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر کوئی بات میں نے کہہ دی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے یا میرے کم علمی کی وجہ جس کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس مدرسے کے منتظمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دے، حوصلہ دے، طاقت دے، ان کے سارے مسائل کو حل فرمائے۔ اس مدرسے میں جو بھی بچیاں پڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس دور کے جتنے فتنے ہیں، سوشل میڈیا کے فتنے ہیں، تمام فتنوں سے، بدعتوں سے، کفر سے، نفاق سے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو نیک بنائے اور ان بچیوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فی علمکم وعملکم